استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور دوستوں، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اگر آج دنیا کا کوئی سی ایم، کوئی منتری، کوئی منسٹر، کوئی بڑا عہدہ والا مانوش یہ کہہ دے کہ میں فلاں کا دوست ہوں، فلاں کا بندو ہوں، تو ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ ارے سی ایم صاحبہ جو ہے ممتا بہن جی نے ہم کو جو ہے دوست کہا، بندو کہا، پی ایم صاحب نے ہم کو بندو کہا، کتنی خوشی ہوگی۔ سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آمی تمام ایمان والا بندو، تمام ایمان والا دوست۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ جب اللہ ہمارا دوست ہے تو ہم بھی اللہ کا دوست بنیں۔ دوستی تو وہی بھالو لگتی ہے جو دونوں جانب سے، ایک جانب سے تو دوستی ہو اور دوسرے جانب سے دشمنی ہو تو بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ ہم تو ایک ساتھی کو، ایک کلاس فرینڈ کو بہت چاہتے ہیں۔ ہمارے باری سے جو ہے ہاسٹل میں جب بھی کوئی بھالو پیٹھا، مانسو، ماس، کوئی بھی سامان گھر سے آتا ہے تو ہم ان کو بلا کے ضرور کھلاتے ہیں، لیکن میرے دوست کے باری سے کچھ آتا ہے تو وہ ہم کو نہیں کھلاتا۔ تو کتنا ہم کو دکھ ہوگا کہ یار ہم جو تم کو اتنا چاہتے ہیں مگر تم ہم کو نہیں چاہتے، ہم تم کو چھوڑ کے ایک چاکلیٹ بھی نہیں کھاتے، لیکن تم ایسے بے وفا ہو کہ تمہارے باری سے تمہارے ماں اماں نے کھیر بنا کے بھیج دیا، پیٹھا بنا کے بھیج دیا، تم نے ہم کو پوچھا تھا نہیں۔ تو دوستی اور وہ اچھی ہوتی ہے جو دونوں جانب سے ہو۔ اللہ جب اعلان کر دیے کہ ایمان والوں کا میں دوست ہوں تو ایمان والوں کو بھی وہ دوستی نبھانے کے لیے اللہ کا دوست بننا پڑے گا۔ اور اللہ کا دوست بننا بہت آسان، بہت آسان ہے۔ آدمی جتنا بڑا پاپی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، جتنا بڑا پاپی ہو، ایک منٹ میں اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ایک منٹ میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، راستے کے کنارے میں کچھ کھیل ہو رہا تھا اور ایک جوکر ٹائپ کا مانوش جس کی آواز بہت سندر تھی وہ گانا گا رہا تھا، ڈھول بجا رہا تھا اور سب مانوش گھیر کر ان کو سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستہ پر رک کر ان کو دیکھے اور چوک ہلا کر کہنے لگے اوہو، ایک تو بھلو آواز، سندر آواز، کاش کی سندر آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ اتنا بولے۔ وہ جو گانے والا مانوش تھا اس نے دیکھ لیا کہ کوئی بزرگ مانوش کھڑے ہو کر ہماری طرف چوک کیے، آنکھ اٹھائے اور انہوں نے کچھ بولا۔ کیا بولا انہوں نے سنا نہیں، وہ تو گانے کی دھن میں تھا۔ تو اپنے قریب کے کسی ساتھی سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ کون مانوش ہے؟ انہوں نے بتایا ھذا صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ کہا کہ ما قال ھذا الرجل، اس مانوش نے کیا بولا؟ انہوں نے بتایا کہ اس مانوش نے، اس بزرگ نے، اس صحابی نے یہ بولا کاش کہ تم اس سندر آواز میں قرآن پڑھتے۔ یہ سننا تھا کہ ان کے دل پر اثر پڑا۔ اللہ والوں کی کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات دل کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ وہ ڈھول اور طبلہ پھینک کر دوڑ کے جا کے عبداللہ ابن مسعود کے پاؤں پر گر گئے اور کہا حضور، گانا سے توبہ، طبلہ سے توبہ، ڈھول سے توبہ، اب تو اس سندر آواز سے بس قرآن پڑھوں گا، سب سے توبہ۔ اور رونے لگا، زار و قطار، کاندہ کاٹی کرنے لگا، رونے لگا۔
اب وہ جو رونے لگا تو عبداللہ ابن مسعود بھی رونے لگا. اب اس گانے والے گائیکار کی آواز سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چیخیں اور زیادہ نکلنے لگی. اور ولی بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی باسکندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے. پورے آسام میں انہوں نے ایسی محنت کی کہ ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے جبہ کنبہ پگڑی والے جو ہے پیر صاحب ایسا دیکھا جن کے بارے معلوم ہوا کہ یہ جوانی میں ڈاکو تھا، شرابی تھا. حضور کی برکت سے جو ہے اللہ نے ان کو ولی بنا دیا. اور حضور کے یہاں ہر بیماری کا ایک ہی علاج تھا، اللہ نام لو، اللہ نام لو، اللہ نام لو. کوئی کسی بھی پریشانی میں سے آتا تو حضور یہ پریشانی، خوب اللہ ذکر کرو، خوب اللہ ذکر کرو. ایک ہی علاج تھا، اللہ کا ذکر کرو. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کا کچھ دیر ذکر بھی کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر اللہ کے لیے بھی نکال. ہم علماء کرام جو دن رات دینی تعلیم ہی میں لگے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، قرآن پڑھانے میں لگے رہتے ہیں. ہمارے اکابر نے بتایا کہ ہمارے لیے بھی کچھ ٹائم نکال کر، سمے نکال کر اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے. گجرات کے بہت بڑے شیخ ہیں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بہت مرتبہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہم تو دین ہی کے کام میں لگے رہے ہوئے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے. قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، ہدایہ پڑھانا، نورانی قاعدہ پڑھانا، اما پاڑا پڑھانا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. حضرت نے بہت بھالو مثال سے سمجھایا کہ دیکھو ایک لڑکا بہت پیار محبت سے ایک لڑکی کو شادی کر کے بیاہ کر کے لاتا ہے. میاں بیوی کچھ دن بہت مزے سے رہتے ہیں. جو ہے بیوی میاں کے بغیر 2 گھنٹہ گھر میں رہ نہیں پاتی ہے، اور میاں بیوی کے بغیر 4 گھنٹہ کہیں نہیں رہ پاتا. تھوڑا سا آفس میں سمے ملے دوڑ کے بارے میں کہ چلو جگہ اہلیہ کو دیکھ کے آتے ہیں. 2 سال کے بعد جو ہے معائنہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا. اب جو ہے وہ بیوی کا کچھ ٹائم، کچھ سمے جو ہے لڑکا کی خدمت میں جا رہا ہے. 2 سال کے بعد اور ایک لڑکا پیدا ہوا، پھر اور ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک اور لڑکی پیدا ہوئی، 2-4 اولاد ہو گئی. تو اب بیگم صاحبہ کو سمے نہیں مل رہا ہے شامی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ بیٹھنے. ہر وقت وہ اپنے بچوں کی خدمت میں، ایک بچہ کو اسکول کے لیے تیار کرا رہی ہے تو ایک بچہ کا جو پیشاب دھونا ہے، ایک کا جو ہے کپڑا دھونا ہے، ہر وقت وہ بالکل بیزی. اب ان کا شامی، ان کا شوہر ان کو کہے کہ بیگم ایک وقت تھا گھنٹوں گھنٹے میرے پاس بیٹھی رہتی تھی، اور آج تم جو ہے میرے پاس 2 منٹ بھی نہیں بیٹھتی ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کیا کہے گی کہ ابھی تو آپ ہی کے کام میں لگی ہوں، یہ بچہ تو سب آپ کا ہے، میرا تو نہیں ہے. انہی کی خدمت میں تو ہم کو دن رات لگے رہنا پڑتا ہے، 2 منٹ کا بھی سمے نہیں ملتا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. تو شوہر کہے گا، ضرور کہے گا کہ ٹھیک ہے وہ سب میرا کام ہے، لیکن تھوڑا سا تو ٹائم میرے لیے نکالو، تھوڑا سا تو مجھ سے 2 منٹ تو جو ہے دل لگی کی پیار محبت کی بات کرنے کے لیے میرے پاس بیٹھو. ہر شوہر یہ چاہتا ہے. اسی طرح ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کا کام ہے، لیکن پھر بھی اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کچھ وقت اللہ اللہ کرے، کچھ وقت جو ہے اللہ کو یاد کرے، کچھ وقت تسبیح پڑھے. ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، بڑے بڑے علماء بڑی بڑی دین کی خدمات کیے، لیکن ساتھ میں اللہ اللہ بھی کیے، ذکر اللہ کو بھی جاری رکھے. اسی لیے تبلیغ کے 6 نمبر پہ میں ہر نمبر اکیلا ہے. کلمہ، نماز سب ایک ایک کام ہے، لیکن علم و ذکر 2 کام ہے. علم کے ساتھ ذکر کی بھی ضرورت ہے. اس لیے ہم علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، دعوت و تبلیغ میں جو لگے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ کچھ دیر صبح، کچھ دیر شام اللہ کو یاد کریں، کم سے کم 3 تسبیح پڑھیں.
کچھ نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، کم سے کم یہ نصاب ہے۔ لہذا اگر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے تو ہم بھی اللہ کے دوست ہیں۔ اور اللہ تو پہلے سے اعلان کر دیے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ من کان للہ ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہمارے ہو جائیں گے۔ پھر جتنے سمسیا، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ منٹوں میں سب پریشانیاں حل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی کا احسان ہے کہ آج اسلام زندہ ہے، ورنہ دشمنوں کی ایسی بھیانک پلاننگ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ ان پلاننگ کے ساتھ اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا میں باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ چاہے جتنا سنگٹھن بن جائے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، یہ قوم قیامت تک رہے گی، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا اور انشاءاللہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ چاہے دنیا کا کتنا بڑا پروپیگنڈا ہو جائے، کتنی RSS کی تنظیمیں بن جائے، کتنی ان کی محنتیں ہو جائے، انشاءاللہ اس ملک میں بھی اسلام عزت کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ سب نفرت کی جو ہوائیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ہمارے خود برے کرتوت کی سزا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق کو اچھے کر لیں، نفرت کا جواب محبت سے دیں، تاریکیوں میں دیا جلائیں۔ تاریکی کہہ کے چلانے سے اندھیرا ختم نہیں ہوگا، وہاں ایک دیا جلا دیجیے، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس علاقے کو اپنے فضل سے قبول فرما کر اس علاقے کے تمام سمسیاؤں کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، اور اس مدرسے کو اللہ مرکز بنائے، اس کے ذریعہ بڑے بڑے کالجیاں قائم ہوں، بڑے بڑے یونیورسٹی قائم ہوں، ہاسپٹل قائم ہو، اور ہر گاؤں میں اللہ میٹھا پانی کا بھی انتظام اسی ادارے کے برکت سے کر دے، اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ یہ ادارہ اکابر کی اس پر نگاہ ہے، بزرگوں کی نگاہ ہے۔ ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے راستے میں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ جو ایک مرتبہ آتے ہیں دوبارہ اور آنا نہیں چاہتے، کہ کون اتنا کشٹ اٹھا کے کلکتہ سے یہاں تک آئے گا۔ لیکن الحمدللہ اس ادارے میں پہنچنے کے بعد دل میں یہ عزم ہوا، ہم تو ملازم ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، چھٹی کا ایک مسئلہ رہتا ہے، پڑھائی کا ہم نقصان نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری چھٹی کا ٹائم رہے اور ماسٹر صاحب اگر کہیں کہ میں سندر بن کے لے آنا ہے، خدا کی قسم ہم ممبئی اور دلی والے پروگرام کو اور بڑی بڑی جگہوں کے پروگرام کو پیچھے کر کے یہاں آنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اس جگہ اللہ کی الحمدللہ خصوصی توجہ پڑ گئی ہے، نگاہ پڑ گئی ہے، ورنہ کہاں عالم اللہ صاحب، کہاں ماسٹر احمد صاحب، یہ سب جو جوڑ اللہ نے پیدا کیا، یہ ایسی پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے بہت لمبا اللہ کے یہاں پلان ہے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ آپ تمام گاؤں والوں کو چاہیے کہ آپ جو دل و جان سے اس ادارے کے لیے دعا کریں، اس کو اپنا مدرسہ سمجھیں اور اس کی ہر طرح مدد کریں۔ خالی مدد ٹاکا سے نہیں ہوتا ہے، فارسی میں بہتے ہیں دامے درمے قدمے سخن، دامے ٹاکا پیسہ دے کے بھی مدد ہوتی ہے، دامے درمے قدمے سخن، کبھی قدم سے بھی مدد ہوتی ہے۔ ایک بچہ بیمار ہو گیا، حضور کے پاس بائک یا سائیکل بھی نہیں، ایک بائک میں کا بیٹھا اچھا میں لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس لے جا کے رہا۔ دیکھیے آپ اس بچے کو لے جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیے، آپ بھی مدرسے کا ایک فرد بن گئے، قدم میں آپ نے مدد کی۔ کسی کے پاس بھالو کو تھا کہہ دیے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ مدرسے کو تو حضور لوگ ایسے ہیں اور مدرسے کا ذمہ دار ایسا ہے، آپ نے کہا بھائی جیسا بھی ہے، تم کو گنا کا آنکھ کا روس مل رہا ہے کہ نہیں، کوئی کمی ہے تو تم جا کے وہاں سمجھاؤ، فتنہ والی بات مت کرو۔ یہ آپ نے اپنی زبان سے مدرسے کو بچا لیا، تو ہم سب اس کو اپنی آخرت سمجھیں۔ دنیا کا اللہ نے ہمارے مقدر میں جو روزی دی ہے، جن کا جو اللہ نے سبب جن کے لیے جو بنایا وہ تو ہے ہی، اس مدرسے کو ہم اپنی آخرت سمجھیں
اور یہ نیت کریں یہ مدرسہ ہم سب کو لے کر پورے علاقے کو لے کر انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گنہگار خطاکار سیاہکار ہیں. اے اللہ تیری نسبت پر تیرے دین کی نسبت پر تیرے بزرگوں کے اشارے پر یہاں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. ہم سب کے لیے علاقے کے لیے مدرسے کے لیے خیر کا برکت کا رحمت کا نجات کا ترقی کا ذریعہ بنا. اے اللہ تو اس محفل کو قبول فرما. اے اللہ حاضرین کے نیک مرادوں نیک مقاصد کی تکمیل فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کے والدین اعزاء اقارب رشتہ دار اے اللہ تمام مرحومین کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اے اللہ اس مدرسے کے جو بانی ہیں جو ڈونر ہیں اے اللہ ان کو تو جزائے خیر عطا فرما. ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما. اے اللہ ان کی اہلیہ بیمار چل رہی ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ ان کی اور اس طرح کے اصحاب خیر لوگوں کی اللہ اس پورے علاقے کی طرف اللہ توجہ پیدا کر دے. اے اللہ یہاں کی تمام دینی دنیاوی ضروریات کا اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما. اے اللہ اس علاقے کے علماء کو اے اللہ بھی قبول فرما. عوام کو بھی قبول فرما. دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی قبول فرما. اس مدرسے کے طلباء کو بھی قبول فرما. منتظمین کو بھی قبول فرما. اے اللہ رات دن اے اللہ ماشٹر عظمت صاحب اس کے لئے فکر کرتے ہیں اے اللہ انہیں بھی قبول فرما. ہر ایک کے نسلوں میں دین کو زندہ کرنے کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں اے اللہ ایسی پرانی ہو رہی ہیں کہ ہماری آئندہ کی نسل اسلام سے ایمان سے دور ہو جائے. اے اللہ تو ہی محافظ ہے. اے اللہ تو ہی محافظ ہے. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. ہماری قوم کو آگے بڑھا. اے اللہ ہر لائن سے ہماری قوم کو ترقی عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ ہماری قوم کے لیے جگہیں خالی ہیں اے اللہ جہاں اس قوم سے اے اللہ انصاف قائم ہو سکتا ہے اے اللہ ہر جگہ اس قوم کو ترقی دے کر پہنچا دے. اے اللہ تمام خلفشاروں کو فتنوں کو ختم فرما. اے اللہ تمام دجالی فتنوں کو سے ہماری حفاظت فرما. پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو خاص طور سے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے آئین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو ٹوٹنے سے بچا لے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن شانتی بھائی چارہ